سبسکرائب کیجیے ہمارے چینل نور رضا کو اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے جس سے آپ کو ہماری نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے. وہ اچھی طرح جانتے تھے، صادق الوعد الامین کہتے تھے، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا گیا اب ستانے کا سلسلہ شروع ہوا. کیسے؟ ابو لہب نام کا ایک شخص جو رشتے میں چچا ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے دشمنی بھی کرتا تھا. حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں، حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں ام کلثوم اور رقیہ اس کی بہویں تھیں. حضور علیہ السلام کی دو شہزادیاں اس کے دو بیٹوں کے نکاح میں تھی. ابو لہب چچا بھی ہونے کا دعویٰ بھی کرتا تھا اور اس کی بیوی ام جمیل، اس کی بیوی، اللہ اکبر، اس کا حال یہ تھا معاذ اللہ کہ وہ جنگلوں سے کانٹے بھر بھر کر اٹھا کر لاتی اور حضور علیہ السلام کے دروازے اور راستے میں بکھیر دیتی. گندگی اور غلاظت لائی جاتی حضور علیہ السلام. اور یہ کب ہوا؟ اعلان نبوت سے پہلے نہیں، اعلان نبوت کے بعد. اللہ کے رسول کی تمنا ہے جس دین کے غلبے کے لیے بھیجا گیا ہے میرے آقا علیہ السلام کو، وہ دین دنیا میں پھیلائے. حضور علیہ السلام کا ٹارگٹ صرف مکہ نہیں تھا. اللہ کے رسول علیہ السلام کی تمنا یہ تھی شرق سے لے کے غرب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، شمال سے لے کے جنوب تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے. مالیگاؤں والوں اور دیہات میں بسنے والے جو جہاں اپنے شہر میں گاؤں میں بیٹھ کر کے سن رہے ہیں، انہیں پتہ ہونا چاہیے یہ جو 5 وقت کی اذانیں وقت پر تمہارے گاؤں میں، دیہات میں، شہروں میں بلند ہوتی ہے، یہ یوں ہی نہیں ہو رہی ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام، ان کے آل و اصحاب کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ جو قرآن ہر گھر میں طاق میں رکھا ہوا ہے، اس قرآن کو یہاں تک پہنچنے میں اور پہنچانے میں کتنی محنت کی آمنہ کے لال نے، ان کی آل اور ان کے اصحاب نے. تھوڑا محسوس کریں، تھوڑا دھیان دیں. ابو لہب کے دو بیٹوں کے نکاح میں ام کلثوم اور رقیہ حضور کی دو شہزادیاں تھیں. یعنی ابو لہب کے بیٹے اس اعتبار سے رشتے میں رسول اللہ کے اس وقت داماد لگا کرتے تھے. ابو لہب کی بیوی غلاظت، کانٹے حضور کے راستے میں بچھاتی، حضور علیہ السلام ہٹاتے. اچھا، صرف ہٹا کے نکل نہیں جاتے بلکہ وہ کانٹے اپنے راستے سے صرف نہیں ہٹاتے بلکہ مکمل ہٹا کر کے اس کو کنارے پر ڈالتے کہ مجھے تو نہ چبھے لیکن میرے علاوہ کسی اور کو بھی نہ چبھے. یہ حضور علیہ السلام کا اسوہ ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام کو مارا جاتا ہے، حضور کو پتھر برسائے جاتے ہیں. آئیے، اگر حضور علیہ السلام سے محبت ہے، آپ سوچتے ہوں گے امام کو ساری دنیا منع کر رہی ہے. یہی کہتے ہیں نا لوگ، سب منع کر رہے تھے حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ، حسین نہ جاؤ. اور کچھ لوگ بڑھ چڑھ کر یہ بھی کہتے ہیں وہ ضدی تھے نکل گئے. میں نے کہا ضدی نہیں تھے، تجھے سیرت النبی نہیں پتا. ان کے نانا کی یہ خدمات، محنتیں، ان کے نانا کی قربانی ان کو تڑپا رہی تھی کہ میرے نانا نے جو محنت کی ہے 23 سال تک، اس محنت پہ پانی پھرنے والا ہے. کیا محنت ہے؟ اس محنت کو اب میں بیان کرنے لگا ہوں، تب سمجھ میں آئے گا. سب منع کر رہے تھے، حسین کیوں نکل رہے تھے؟ وجہ، اور لوگ رخصت پہ عمل کر رہے تھے. ان کے بارے میں اہل سنت کچھ بکتے ہی نہیں، کچھ نہیں کہتے کیونکہ ادب کرتے ہیں. ان کا عمل رخصت پہ تھا. لیکن ایک بات بتاؤں، وہ سب لوگ قابل تعظیم ہے جو امام حسین کو روک رہے تھے محبت میں. اس لیے نہیں روک رہے تھے کہ امام حسین غلط راستے جا رہے ہیں، محبت سے روک رہے تھے کہ جاؤ گے تو شہید ہو جاؤ گے. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جب کسی پیر کی محنت پر کوئی سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے تو ہر مرید تڑپتا ہے، لیکن مرید سے زیادہ جو تڑپتا ہے وہ اس کا سجادہ نشین ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیٹا بھی ہوتا ہے، وہ اولاد بھی ہوتا ہے. باپ کی محنتوں کا جتنا درد اولاد کو ہوگا اتنا مریدین کو نہیں ہو سکتا. درد میں وہ بھی تڑپیں گے، درد میں. اور اکابرین صحابہ اٹھ چکے تھے، اور جو لوگ تھے، وہ جو صحابہ تھے، وہ لوگ بھی امام حسین کی تائید میں تھے. لیکن امام علی مقام کی نگاہ میں، میں پھر کہتا ہوں،
جو لوگ بیٹھ کر کے صحابہ پہ تبرہ کرتے ہیں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ صحابہ کرام یزید کی حمایت میں نہ تھے، بلکہ وہ رخصت پر عمل کر رہے تھے، اور ان کے دل کا درد بھی یہ تھا کہ کوئی بچائے، لیکن امام کو منع کرنے کی وجہ امام سے محبت تھا، امام سے پیار تھا، امام سے الفت تھا۔ امام حسین اس وقت رسول اللہ کے جانشین تھے، کیونکہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر کوئی بھی اس وقت رسول اللہ کا حقیقی نواسہ زمین پر حیات نہ تھا۔ اگر کوئی حیات تھا حقیقی نواسے کی حیثیت سے تو اسی کو امام حسین کہتے ہیں۔ امام حسین کی نگاہوں میں یہ چیزیں تھی کہ نانا کی قربانیاں کیا ہے، نانا کے اصحاب کی قربانیاں کیا ہے، نانا کے جو ہے وہ ساتھیوں کی قربانیاں کیا ہے، تو کیا تھی وہ قربانیاں؟ اللہ اکبر، رسول اللہ کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، یہ ہے وہ، پھر اس کے بعد مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے۔ آئیے ایک روایت پڑھتا ہوں، اندازہ کریں کس طرح مارا گیا، کس طرح۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ، جن کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، امیر حمزہ شکار پہ گئے۔ امیر حمزہ کو شکار بہت پسند، بہت خوبصورت تھا نبی کا گھرانہ، ابھی بھی ہے خوبصورت نبی کا گھرانہ۔ کسی غالباً حامد مصطفیٰ بادی نے کہا ہے، محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں، یہ بن پانی کے تر رہتے ہیں، مرجھایا نہیں کرتے۔ حضور کی محنتوں کا ایک باب آج پڑھ دوں، پھر اسی سے متصل باتیں اب کل ہوگی، لیکن سن لے اس کو اور بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ، سینہ چوڑا، اونچا قد، بڑی بڑی آنکھیں اور بازو بھرے بھرے، اللہ اکبر، بہت بہادر تھے، بہت بہادر۔ حضرت سیدنا امیر حمزہ حضور علیہ السلام کے چچا بھی ہیں اور حضور علیہ السلام کے رضائی بھائی بھی ہیں، یعنی صعیبہ نام کی جس کنیز کا دودھ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نوش کیا تھا، اسی کنیز کا دودھ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی جو ہے وہ نوش فرمایا تھا۔ امیر حمزہ کو شکار بہت پسند تھا، شکار پر گئے ہوئے ہیں، اور جب شکار سے واپس آئے ہیں تقریباً 3 دن کے بعد آئے ہیں، تو اس آنے کے بعد ان 3 دنوں کے بیچ واقعہ یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب وہ تشریف لے جانے اللہ کے حرم سے، اللہ پاک کے حرم سے مقبرہ کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں حضور علیہ السلام کو اکیلے اور تنہا دیکھ کر ابو جہل اور اس کے کچھ گنڈے وہ حضور علیہ السلام کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اس وقت مکے میں، جب حضور علیہ السلام کی دعوت چند ہی لوگوں نے قبول کی تھی، آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اس وقت بھی کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ بھی فرماتے ہیں میرے آقا کہ تم کو شام اور ایران کی حکومت ملے گی، تم کو آخرت میں جنت ملے گی۔ وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے، چند لوگ ہیں جو اون کے کپڑے پہنتے ہیں، ٹاٹ کی چادریں لپیٹتے ہیں، چند غلام ان کی اتباع کرتے ہیں، اور یہ شام اور عراق کی حکومت، شام اور ایران کی حکومت کو زیر کرنے کی بات کرتے ہیں۔ چاروں طرف سے حضور علیہ السلام کو گھیرا، اتنا مارا حضور علیہ السلام پر، اتنے پتھر برسائے کہ سر پھٹ گیا، پورا وجود خون میں نہا گیا، پورا وجود لہو لہان ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ اتنا مارا گیا، اللہ اکبر، کلیجہ کانپتا ہے، اے کاش میری قوم کو رسول اللہ کے چاند کے 2 ٹکڑے کرنا تو یاد ہے، لیکن رسول اللہ کا سر انور زخموں سے پھٹ جایا کرتا تھا، خون رستا تھا، پورا وجود خون میں نہا جاتا تھا، جبے خون سے تر ہو جاتے تھے، نالین خون میں بھر جاتی تھی۔ مسلمانوں، یہ ضرور کہوں گا، اگر اپنے نبی سے سچا عشق ہے تو دین کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے سے پہلے کبھی یہ سوچو تو صحیح، یہ دین ہمارے گھر تک پہنچنے میں حضور کی محنتیں کتنی ہیں، آل و اصحاب کی محنتیں کتنی ہیں۔ اللہ اکبر، حضور علیہ السلام بوجھل قدموں سے گھر کی طرف لوٹے ہیں، اللہ اکبر، گھر کی طرف لوٹے ہیں۔ یہ منظر حضرت سیدنا امیر حمزہ کی بیوی نے دیکھا، اور جیسے ہی امیر حمزہ گھر آئے کہا جلدی سے کھانا لاؤ، 3 دن کا بھوکا ہوں، کھانا رکھو۔ تو اس وقت بیوی نے کہا
اے کاش اے حمزہ اس وقت عبداللہ حیات ہوتے تو کتنا اچھا ہوتا. حمزہ نے کہا ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ کہا یتیم بھتیجوں کا بھی تو کوئی تم پر حق ہے. عبداللہ کے در یتیم کو ایسا مارا پیٹا جا رہا ہے کہ سر پھٹتا ہے, وجود لہو لہان ہوتا ہے, اور تمہیں شکار کی پرت پڑی ہوئی ہے, تم شکار میں مبتلا ہو. آج عبداللہ ہوتے تو یہ دکھ برداشت کرتے, یہ تکلیف برداشت کرتے. سوچو کیا ہے, ابو جہل نے آپ کے بھتیجے کو اتنا مارا, سر پھٹ گیا, کعبے کی دیوار سے ان کا سر ٹکرایا اور ان کو لہو لہان کیا, ان پہ پتھر برسائے, اس کے گنڈوں نے مارا ہے. محمد عربی کو ابھی تک حمزہ ایمان نہیں لائے تھے, اسلام قبول نہیں کیے تھے. جب سنا تو کہا ابو طالب کہاں تھے؟ تو کہا کہ وہ بکریاں لے کر جنگل گئے تھے. عباس کہاں چلے گئے تھے؟ کہا عباس کو جو ہے وہ اس کی خبر ہی نہیں تھی, عباس کے نہیں پتا کہاں تھے, اور حضرت ابو طالب جنگل میں تھے, اور پھر تم بھی تمہارا ہی پتا نہیں تھا. اس کا اس نے فائدہ اٹھایا. حضرت حمزہ نے کہا حرام ہے مجھ پر کھانا جب تک کہ میں اپنے بھتیجے کا بدلہ نہ لے لوں. گھر گھر گئے, کہاں ہے محمد عربی؟ ایمان نہیں لائے تھے. کہاں ہے محمد عربی؟ یہاں نہیں ہے. وہاں گئے, وہاں نہیں ہے. وہاں گئے, وہاں نہیں. کسی نے کہا حرم کعبہ میں ہے. حضور علیہ السلام کے سر کو چوٹ آئی تھی اور سر پہ پٹی بندھی تھی. حضور سر جھکا کے اور ہاتھ سر پہ رکھ کر, زخموں پہ ہاتھ رکھ کر کے بیٹھے تھے. مسلمانوں, ہم نے اپنے نبی کی خدمت کی, وہ پرواہ نہ کی. اگر کاش ہم سوچتے, ہمیں باپ کی محنتوں کا احساس تو ہونا بھی چاہیے, لیکن رسول پاک کی محنتوں کا احساس نہیں. یہ قوم زنا, شراب اور جوؤں کے اڈوں پہ کبھی نہیں جاتی. اگر اس قوم کو یہ پتا ہوتا کہ غلبہ دین کے لیے اللہ کے رسول کی محنتیں کیا تھی. جس وقت حمزہ آئے کہا السلام علیکم, جب سلام کیا اللہ کے رسول علیہ السلام کو, سر اٹھا کر کے دیکھا, چچا کی طرف نظر ڈالی, کہا میرے بھتیجے کیا ہوا آپ کو؟ میرے آقا نے فرمایا جاؤ چچا, یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا. حضور علیہ السلام کا یہ جملہ اس تیور میں نکلا, حمزہ کے دل پر تیر کی طرح جا کر کے لگا. جاؤ چچا, یتیموں کا کوئی نہیں ہوتا, جاؤ. اتنا سننا تھا. میرے بھتیجے میری جان کیا کہہ رہے ہو؟ بتاؤ تم کو کس نے مارا؟ واللہ میں نے اپنے اوپر کھانا پینا حرام کر لیا ہے جب تک ابو جہل سے بدلہ نہ لے لوں. میرے آقا نے فرمایا چچا میں دشمنوں سے بدلہ لینے پہ خوش نہیں ہوتا. میری خوشی چاہتے ہو؟ ہاں, آج آپ جو کہیں گے مانوں گا آپ کی خوشی کے لیے. میری جان بتاؤ آپ کیسے خوش ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ اللہ کی خوشی میں میری خوشی ہے, پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ, چھوڑ دو بتوں کو, میں خوش ہو جاؤں گا. کہا میری جان میرے بھتیجے اگر تیری خوشی اسی میں ہے تو پھر تیرا چچا پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. حضرت حمزہ جیسا جیالہ اور بہادر مسلمان ہوئے, اور اس کے بعد کہا اچھا مجھے اجازت دو میں ملوں گا آپ سے. آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو یوں کر کے گئے, اور جب گئے تو کیا دیکھا کہ ڈھونڈ رہے ابو جہل کہاں ہے ابو جہل کدھر ہے. جب سب طرف ڈھونڈا نہیں ملا تو اس کے گھر گئے. گھر پہ جا کر کے جیسے اس کے دروازے کو زور سے دھکا دیا تو وہ محفل سجائے بیٹھا تھا اور اس پر بڑا فخر کر رہا تھا اور اپنی کارکردگی سنا رہا تھا. ایسے مارا, ایسے پیٹا, ایسے کیا. حضرت امیر حمزہ نے زور کا نشانہ لگایا اور جہاں پتھر مار کر کے میرے آقا کو زخمی کیا تھا وہیں نشانہ لگایا. جیسے تیر اس کے دماغ میں گھسا, خون کی پھوار نکلی, لوگ دوڑ پڑے اور کہا حمزہ صبر کرو. تو کہا کہ میرے بھتیجے کو زخمی کیا جاتا ہے تب صبر کی بات تم نہیں کرتے. اور جس نے جیسے جیسے مارا تھا جو داستان سنائی تھی حضرت امیر حمزہ نے ان کی ویسی پٹائی کی. یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا انوکھا اور خوبصورت ترین باب ہے.